आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स के ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मौलाना वली रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। अभी कुछ देर पहले ही लॉ कमीशन जा कर के एक हार्ड डिस्क देकर आए हैं, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ मुस्लिम मर्द और औरतों के दस्तखत हैं। जो क्वेश्चनायर तैयार किया गया था, उसके जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए एक लेटर बनाया गया था, एक खाका तैयार किया गया था, जिसमें दस्तखत लिए गए थे मुस्लिम मर्द और ख़वातीन से, जिसमें औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। तकरीबन 2 करोड़ और 70 लाख महिलाओं ने जो है उस पर साइन किए हैं कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के फेवर में हैं और वो यकसा सिविल कोड को नहीं चाहते। 3 तलाक पे ख़ास तौर से जिस तरह से पूरे मुल्क में बहस छिड़ी हुई है, हम मौलाना से बात करते हैं। मौलाना, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आज किस तरह की आपकी मीटिंग रही? आज लॉ कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात हुई और मीटिंग अच्छी रही। उनके सामने ये बात रखी गई कि उनके कमीशन ने एक सवालनामा जारी किया था और उस सवालनामा का मकसद ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लोगों से राय मालूम की जाए, किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, कहाँ तक उसमें मौजूदा कानून में तरमीम की जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। हम लोगों ने उस सवालनामे का बायकाट किया था, इसलिए कि वो सवालनामा ये मानकर शुरू किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है और उसकी अब तफसीलात क्या होंगी ये तय करना था। हम लोगों ने उसके ऊपर राय आम्मा ली और एक परफॉर्मा तैयार किया, जिसमें 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि जो शरई कानून है, निकाह का, तलाक़ का, विरासत का, हिबा का, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, उस शरई कानून में किसी तरमीम और तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, हम इन क़वानीन से मुतमईन हैं। एक आइटम ये था। दूसरा ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी शक्ल में हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, इस सोच को हम रद्द करते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि शरई मामलात के अंदर हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। ये क्वेश्चनायर, हम लोगों ने इस सवालनामे को जारी किया और इस परफॉर्मा को पूरे मुल्क में फैलाया गया। लोगों ने अपने तौर पर भी जवाबात लिखे इसके और उनको सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, वज़ीर क़ानून, लॉ कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर विमेन को उसकी कापी भेजी। जो कापियाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर में आईं, या हम लोगों ने जो ज़ैली दफातर कायम किए थे बरौनी में, पटने में, मालेगांव और बम्बई में और हैदराबाद में, वहाँ से भी बराह रास्त लॉ कमीशन को और इन जगहों पर जिनका नाम मैंने लिया है, क्वेश्चनायर का जवाब दिया गया, परफॉर्मा भर कर भेजा गया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हेडक्वार्टर में, जो दिल्ली में है, हार्ड कॉपी उसकी जमा हुई। और इन 4-5 दफातर और हेडक्वार्टर में जितने परफॉर्मा जमा हुए, उस पे जो दस्तखत हैं, उनकी मजमूई तादाद 4 करोड़ 83 लाख 54 हज़ार कुछ सौ है, जिसमें मर्दों की तादाद 2 करोड़ 9 लाख कुछ हज़ार कुछ सौ है और ख़वातीन के दस्तखत की तादाद 2 करोड़ 73 लाख कुछ हज़ार कुछ सौ है। तो इसका जो स्कैन कापी थी, उसका हार्ड डिस्क तैयार किया गया और वो आज लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब के हवाले किया गया है। तो जो आपकी उनसे बात हुई होगी इस पूरे मामले को लेकर कि इतनी बड़ी तादाद में आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के फेवर में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने दस्तखत किए हैं, तो क्या कहना था, आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी? लॉ कमीशन के चेयरमैन ने एक बुनियादी और उसूली बात कही कि राय आम्मा के ख़िलाफ़ किसी
مشورے کو لا کمیشن حکومت کے حوالے نہیں کرے گا، یہ انہوں نے بہت صاف لفظوں میں کہا۔ لیکن جس طرح سے اتر پردیش الیکشن کے بعد اس پر کافی سرگرمی دکھا رہی ہے، نہ صرف گورنمنٹ بلکہ کورٹ کے ذریعے بھی جس طرح سے کہا گیا ہے کہ اس پر فاسٹ سنوائی ہوگی، تیزی سے سنوائی ہوگی اور تاریخ طے کی گئی ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں کچھ ججوں کو ذمہ داری دی گئی ہے، 5 ججوں کا ایک پینل بنایا گیا ہے اور اس میں آپ لوگوں سے بھی اپنی رائے مانگی گئی تھی، آپ نے ایک ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ اس پر آگے چلنا چاہتی ہے؟ سپریم کورٹ اس معاملے کا فیصلہ ایسا اندازہ ہے کہ جلد کرنا چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ کیوں جلدی کر رہا ہے اس کی وجہ صاف نہیں ہے بھی ہم لوگوں کے سامنے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے مرکزی حکومت ہو اور چاہے صوبائی حکومت ہو، اس کی رائے قانون شریعت کے خلاف ہے، یعنی قانون شریعت کے خلاف ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے خلاف ہے۔ کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنی شرعی قوانین پہ عمل کریں، ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں۔ آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 29 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ بہت صراحت کے ساتھ ان باتوں کو کہتا ہے، اور آرٹیکل 25 پر بھی اور 26 پر بھی کئی ججمنٹ سپریم کورٹ کے اور کئی ہائی کورٹ کے آ چکے ہیں، جس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ نہ صرف مسلک کی بنیاد پر بلکہ ریت رواج کی بنیاد پر جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس میں کوئی مداخلت سپریم کورٹ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ پہلی بار کورٹ کی اتہاس میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ججوں کو ذمہ داری خاص طور سے کسی کیس کو لے کر کے دی جا رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، چھٹیوں کے اندر سنوائی ہوتی رہی ہے، اور لیکن ڈیلی بیسس پہ ایک کیس کے اوپر چھٹیوں میں سنوائی ہوتی رہی ہے۔ خود اس چھٹی میں بھی 3 علیحدہ کیسوں کی سنوائی ہوگی، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، لیکن جو چیز نئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد جو ہے وہ پڑی ہے 2015 اور 2016 میں، اور 2017 کے اندر سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کو جلدی کیوں ہے اس معاملے میں، یہ تو چیف جسٹس صاحب ہی بتا سکیں گے۔ ایک بات یہ آ رہی ہے، جب سے اتر پردیش کا جس دن نتیجہ آیا تو اس کے بعد بی جے پی کے لیڈران کے ذریعے سے یہ بات کہی جانے لگی کہ مسلم مہیلاؤں نے کافی تعداد میں ووٹ دیا ہے صرف 3 طلاق کے معاملے کو لے کر، اور اس میں اب مسلم مہیلاؤں کو بی جے پی انصاف دلانے کی کوشش کرے گی۔ جہاں تک تعلق مسلم مہیلاؤں کے ووٹ دینے کا ہے، یہ بات جھوٹی ہے، صحیح نہیں ہے۔ مسلم مہیلاؤں نے عام طور پر بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا ہے، لیکن بی جے پی آنے والے دنوں میں اپنا ووٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ صورتحال ایسی نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق مسلم مہیلاؤں کا ہے، تو جہاں اس ملک کے اندر کروڑوں مسلم عورتیں ہیں، وہاں اگر 10-20 عورتیں مل جاتی ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس کے بعد جس طرح سے 2-3 مہیلاؤں کو لے کر کے میڈیا نے کافی ابھی پچھلے دنوں واویلا مچایا کہ وہ مودی سے مانگ کر رہی ہیں، یوگی سے مانگ کر رہی ہیں کہ ہمیں انصاف دلائیے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض عورتوں نے یہ آواز بلند کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اتنے بڑے ملک کے اندر اگر 10 عورتیں یا 20 عورتیں مل جاتی ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہر چیز آج کے مارکیٹ کے اندر بکری کا مال ہے، اور ہر ایک کی قیمت لگائی جا رہی ہے، تو اگر کچھ خواتین کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ لیکن اگر اسی پورے معاملے پر بات کی جائے، جس طرح سے ابھی بات آئی کہ اس پورے معاملے کو لے کر کورٹ میں تیزی سے سنوائی ہو رہی ہے، جب اتر پردیش سرکار بنتی ہے تو اس کے 3 دن بعد سپریم کورٹ کے ذریعے ایک مشورہ آتا ہے کہ بابری مسجد کا معاملہ آپس میں بیٹھ کر کے حل کیا جائے، تو کہیں یہ نہیں لگتا کہ سرکار جیسی یو پی کی بنتی ہے تو اس کے بعد ایک دم یہ پورا معاملہ اچھالا جاتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اصل میں جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب تحریری تو نہیں لیکن زبانی طور پر کچھ چیزیں بول دیا کرتے ہیں مختلف معاملات کے اندر۔ جیسے جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے
کہا کہ 3 وکیل کل رکھے جائیں گے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بھی 3 وکیل ہوں گے. کوئی تحریری حکم نہیں ہے لیکن زبانی انہوں نے کہہ دیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی چیزیں زبانی کہی ہیں اور بعد میں وہ چیزیں صحیح ثابت نہیں ہوئی، یعنی اس پر عمل نہیں ہوا. لیکن بابری مسجد کے سلسلے میں انہوں نے یہ بات جو کہی کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے سے کوئی بھی مسئلہ اس ملک میں حل ہو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن سپریم کورٹ کا کام پنچایتی کرنا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کام فیصلہ کرنا ہے. اپنے وقت کے اوپر وہ فیصلہ کر دے، زیادہ دیر نہ کرے. جس طرح سے کہ 3 طلاق کے مسئلے پر جلدی کر رہی ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے مسئلے پر بھی جلدی کرنا چاہیے. جس طرح اس کے بعد سبرامنیم سوامی کا بیان آیا کہ اس میں اگر آپ آپس میں بیٹھ کر کے حل نہیں کرتے ہیں تو 2018 میں ہم میجورٹی میں آ جائیں گے اور قانون پاس کریں گے اور اس کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا. تو پھر ہم بھی انتظار کریں گے اپنے میجورٹی میں آنے کا. جب ہماری رائے کے مطابق ملک ہوگا تو پھر ہم کوئی قانون بنائیں گے. اس کے علاوہ بابری مسجد کو لے کر مسلمانوں کا زیادہ تر جب یہ پورا معاملہ ہوا تو سب کا ہی یہ بیان آیا کہ کئی بار اس کو لے کر کے کوشش ہو چکی ہے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن اب جس طرح سے کیندر میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اور اتر پردیش میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے تو یہ کیا اس کو حل کرنا چاہیں گے؟ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، گرچہ بات چیت سے مسئلے کا حل ہونا بڑا مشکل معلوم ہوتا. لیکن بات چیت سے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ حل ہونا مشکل. لیکن جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں ہندووادی تنظیموں کے کہ آپ ہم کو دے دیے جگہ کیونکہ رام مندر تقریباً وہاں پر پوجا بھی ہو رہی ہے اور آپ جو ہے اس کے ندی کے کنارے آپ جا کر کے آپ کو جگہ دی جائے گی، وہاں آپ کے لیے پیسہ بھی دیا جائے گا، زمین بھی دی جائے گی اور ایک بھویہ مسجد وہاں پر تعمیر کر کر ہم آپ کو دیں گے اور اس جگہ سے آپ اپنا حق چھوڑ دیجئے. اس طرح کی فاسسٹ طاقتوں کے مشورے کے اوپر ہم لوگ عمل کریں یہ نامناسب ہے. مولانا اگر یہ 3 طلاق والا معاملہ خاص طور سے اگر آپ کے خلاف جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو آگے کس طرح کی آپ کا اقدام ہوگا، کس طرح کا قدم؟ جیسی صورتحال بنے گی ویسے ہی ہم لوگ فیصلہ کریں گے. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. جس طرح سے اتر پردیش میں جب یہ پورا معاملہ چل رہا تھا ہائی کورٹ میں تو اس میں جس طرح سے فیصلہ کیا گیا کورٹ کے ذریعے اور اس کو قبول نہیں کیا گیا دونوں فریق کے ذریعے، اگر اسی طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ذریعے آتا ہے جیسا کہ اب مشورہ دیا گیا اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کے اس کو حل کیا جائے، لیکن لگ نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی پارٹیاں جو ہے بات کرنے کے راضی نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہائی کورٹ کے یو پی کے فیصلے کا ہے بابری مسجد سے متعلق، ہمیں امید نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اسی انداز کا فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ یہ معاملہ متعلق ہے زمین کی حقیقت سے اور حقیقت کا معاملہ سپریم کورٹ کو طے کرنا ہے تو وہ کوئی پنچایتی کی طرف نہیں جا سکتا. مطلب پچھلے 2 مہینے سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ 3 طلاق کا معاملہ تقریباً سبھی نیوز چینلز میں روزانہ سرخیوں میں رہتا ہے اور کچھ عالم بھی وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اپنی بات پوری پختگی سے نہیں رکھتے، جس کو لے کر ابھی دارالعلوم دیوبند نے ایک اپیل بھی جاری کی ہے کہ علماء ٹی وی ڈیبیٹ سے دور رہیں. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ان کی پسند کے ہوتے ہیں، جو ان کا ٹی آر پی بڑھا سکتے ہوں. اب اگر علماء ایسے علماء کو بلایا جائے جو سنجیدہ جواب دے سکیں تو وہ سنجیدہ جواب دیں گے، لیکن جواب دینے والوں کو خود ٹی وی والے چنتے ہیں اور ایسے افراد کو چنتے ہیں جو وہاں جا کر کے کوئی ایسی بات کہیں جس سے فضا میں گرمی پیدا ہو، اس سے ٹی وی والوں کا مالی نفع وابستہ ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس میں علماء کے سلیکشن کی غلطی ہے. عام طور پر اگر صحیح لوگوں کا سلیکشن کیا جائے تو وہ اچھا جواب دے سکتے. جان بوجھ کر کے کچھ اس طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے یا اینکر جب سالسی جس کو دونوں طرف سے بات کرنی چاہیے لیکن وہ ایک طرفہ بات؟ دونوں باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو پورے طور پر جواب نہیں دے پاتے ہیں یا سمجھا نہیں پاتے ہیں، اور اینکر کی بددیانتی تو بالکل ظاہر ہے. یہ
ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके इसको प्री प्लान करके 3 तलाक का मामला तकरीबन रोज़ाना जो जिस तरह से उठाया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से गैर मुस्लिमों के अगर आप इस तरह की कोई चीज़ डालते हैं तो कमेंट्स आते हैं और कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को हम इंसाफ दिला कर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आपकी जो तहरीक चली थी उसमें 5 करोड़ दस्तखत आए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि मुस्लिम महिलाएं बहुत ही कम तादाद में ऐसी हैं जो इस तरह की चीज़ें लेकर के कोर्ट में जा रही हैं, और ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम मसल्ला के फेवर में हैं। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि 2 करोड़ 83 लाख ख़वातीन के दस्तखत हैं, और ये दस्तखत जो है ये मौजूद हैं दफ्तर के अंदर, जिसकी हार्ड डिस्क आज दी गई लॉ कमीशन के चेयरमैन को। तो ये जो हमदर्दी दिखाई जा रही है, और ख़ास तरीक़े पर मोदी सरकार और योगी सरकार की तरफ से, ये हमदर्दियाँ कहाँ चली जाती हैं जब दूसरी मुस्लिम औरतों के मामला तो मसाला आया करते हैं। आज भी योगी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है, कई फैसले आज किए गए हैं, मीटिंग थी उसमें कई तरह के फैसले आए हैं। हज को लेकर फैसले किया गया है, मुस्लिम महिलाओं की बच्चों की शादी की बात कही गई है कि हर साल 100 बच्चों की शादी कराई जाएगी और जो उसकी महर है वो सरकार पे करेगी। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस मामले को लेकर भी आज योगी ने कहा है कि जो मुसलमानों का तलाक का मामला है उस पर अब तेजी से कदम उठाया जाएगा और उसमें फैसला किया जाएगा। कोर्ट का काम अगर योगी सरकार करना चाहती है तो शौक से कोर्ट के बाहर किया करे, लेकिन कोर्ट का काम कोर्ट ही को करने देना चाहिए। तो अगर इस तरह का मामला होता है तो क्या आपके ज़रिए कोई एहतजाज किया जाएगा कुछ? मैं इस अहमकाना तरीक़ेकार के ऊपर किसी एहतजाज की ज़रूरत महसूस नहीं करता। शुक्रिया। ये थे मौलाना वली रहमानी साहब जो तफसील से बात कर रहे थे, बाबरी मस्जिद पर भी अपनी राय दी, और उसके साथ ही जो मामला चल रहा है 3 तलाक का लेकर जो मौजूद बहस बना हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार हमेशा ये कहती है कि हम मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला कर रहेंगे, उसी को लेकर आज लॉ कमीशन में जाकर के तकरीबन 5 करोड़ दस्तखत जो मर्दों और ख़वातीन दोनों के हैं जो मुस्लिम मसल्ला के फेवर में हैं, वो आज उनको हैंड ओवर किया है, और उन्होंने कहा है कि जो आम राय है उसका बिल्कुल लिहाज रखा जाएगा, उसी को देखते हुए कोई फैसला लिया जाएगा।